بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی شخص ہمیشہ کم بولتا ہے اور تیز بولنے کا عادی ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ شخص بہت سے راز جانتا ہے۔ جس عورت کی ہاں بچہ ہونے والا ہو وہ عورت اجوائن مت کھائے، اس سے جگر کی سوزش کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو سوتے وقت ناف کے اندر چند لیموں کے قطرے ڈال دو، اس سے وزن بہت تیزی سے کم ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، غریبوں کے پاس بیٹھا کرو کیونکہ اس سے تمہاری طاقت میں اضافہ ہوگا۔ رات کو سونے سے قبل کمرے کے اندر نیلے رنگ کا بلب جلانے سے مچھر کمرے میں داخل نہیں ہوگا۔ نہار منہ املی کھاؤ، سستی دور ہو جائے گی اور اس سے وزن بھی کم ہوگا۔ اگر سونے میں دشواری آ رہی ہو اور نیند نہ آ رہی ہو تو کسی اچھے پل کے بارے میں یاد کریں، فوری نیند آ جائے گی اور بہت میٹھی اور سکون کی نیند آئے گی۔ جن لوگوں کو گرمی کے اندر پسینہ زیادہ آتا ہے وہ لوگ اندرونی طور پر تندرست ہوتے ہیں۔ گنے کی گنڈیریاں چوسنے سے پیشاب کی رکاوٹ دور ہوتی ہے۔ صبح کو آنکھ کھلتے ہی کھجور کھانے سے معدہ توانا رہتا ہے اور ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ اگر کمزور سے کمزور بندہ بھی کھجور کھائے گا تو اس کے اندر بے پناہ طاقت آ جائے گی۔ صبح کو جلدی اٹھنے والا کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ سونے سے قبل کھجور کھانے سے پیشاب کی رکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ بکری کے دودھ میں شہد ڈال کر چہرے کا مساج کرنے سے رنگ نکھر جاتا ہے۔ نہار منہ پودینے کا پانی پینے سے چہرے کی جھریاں دور ہوتی ہیں۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ گردے کی پتھری میں مولی کا رس نہایت مفید ہے۔ مولی کا رس پیتے رہنے سے گردے کی پتھری فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ کچے بیر کھانے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ جمائیاں لینے سے آپ کے بدن میں کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ زمین پر رہنے والے جانوروں میں سے مچھر وہ جانور ہے جس نے کسی دوسرے جانور کے مقابلے میں سب سے زیادہ انسانوں کو موت کے گھاٹ میں اتارا ہے۔ چلتے ہوئے کوئی چیز کھانے سے معدہ سکڑ جاتا ہے۔ پاخانہ کرنے کے فوری بعد روٹی کھانے سے بواسیر کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ پیٹ کے درد سے فوری نجات چاہتے ہو تو مولی کے رس میں کالی مرچ اور نمک ملا کر مریض کو پلا دو، پیٹ کا درد فوری ٹھیک ہو جائے گا۔ پالک کھانے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے اور آنکھوں کی صحت بہتر ہوتی ہے۔ ہونٹ گلابی کرنے کے لیے تازہ دودھ کی جاگ ہونٹوں پر مل لو، آپ کی ہونٹ گلابی اور نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ ہر اس دوست پر بھروسہ کیا کرو جو تمہارے مشکل وقت میں تمہارے کام آیا ہو۔ جن لوگوں کی جلد خشک رہتی ہے وہ گاجر زیادہ سے زیادہ کھائیں، اس سے جلد نرم و ملائم ہو جائے گی اور جسم میں تازہ خون بڑھے گا۔ چاولوں کو دوبارہ گرم کر کے کھانے سے بدن میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ کوئی تم سے روٹھ جائے پھر وہی انسان تم سے ملنے کو ترسے تو ایسے انسان کو کبھی مت کھونا کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ روزانہ 5 دانے پستے کے کھانے سے کینسر جیسی بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ سونا نہایت خطرناک ہے۔ 24 گھنٹے میں 9 گھنٹوں سے زیادہ نیند لینے والے کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ کیلے کو خوشی کا پھل بھی کہا جاتا ہے۔ ناشتے میں کیلا کھانے سے سارا دن آپ کو موڈ اچھا رہے گا اور آپ منفی سوچوں سے بچے رہو گے۔ کبھی کھانا ٹیک لگا کر مت کھاؤ، اس سے سانس کی بیماری کا خدشہ ہوتا ہے۔ واحد تیل زیتون کا تیل ہے جو انسانی جسم میں جا کر چربی میں تبدیل نہیں ہوتا اور موٹاپے کے لیے یہ کمال کی چیز ہے۔ اپنے کھانوں میں استعمال کیا کرو۔ میتھی والی سبزی کھانے سے کمر درد سے نجات مل جاتی ہے۔ اصلی والی ہلدی کو پیس کر
گھر کی دیواروں میں ڈال دینے سے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ کھانے کے بعد معدے پر بوجھ محسوس ہو یا کھٹی ڈکاریں آئیں یا پھر ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے تو کھانے کے بعد ایک چٹکی پیسی ہوئی لونگ پھونک لو، چند دنوں کے اندر معدہ لاجواب ہو جائے گا۔ روٹی پکا کر روٹی والے برتن میں ایک چھوٹا سا ادرک کا ٹکڑا رکھ دینے سے سارا دن روٹیاں نرم و ملائم رہیں گی۔ رات کا کھانا دیر سے کھانے سے معدے میں سوجن آ جاتی ہے۔ کمر درد سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے دودھ میں سونف شامل کر کے پئیں۔ معدے میں تیزابیت ہو جائے تو ابلے ہوئے چاول کھائیں۔ جب آپ کو چھینک آتی ہے تو 1 سیکنڈ کے لیے آپ کا دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق گرم پانی سے ٹھنڈا پانی زیادہ ہلکا ہوتا ہے۔ آدھی رات کو اٹھ کر کچھ بھی مت کھائیں، اس سے پیٹ میں پانی بھر جائے گا۔ رات کے وقت میٹھی چیزیں، مٹھائیاں، چاکلیٹ وغیرہ مت کھاؤ، اس سے آپ کی نیند متاثر ہوگی اور آپ کی نیند میں دشواری آئے گی اور شوگر بڑھنے کے خطرات ہوتے ہیں۔ صوفوں کی صفائی کے لیے بہترین جوتوں والی پالش کا استعمال کریں، صوفوں کی صفائی ہو جائے گی۔ اگر آپ اعصابی تناؤ کا شکار ہیں تو روزانہ صبح دار چینی چبا لیا کریں۔ وزن کم کرنے کے لیے گاجر کا حلوہ زیادہ سے زیادہ کھائیں۔ امرود پیٹ درد میں آرام پہنچاتا ہے۔ اچھی صحت کے لیے روزانہ دودھ لازمی پئیں۔ نمک اور گھی کا استعمال کم کر دیں۔ روزانہ دن میں 2 بار سیب یا کوئی اور پھل ضرور کھائیں۔ ناخن کاٹ کر زمین میں دفن کر دیا کرو، اس سے عمر بڑھتی ہے۔ ریت پر کھیلنے سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، اس لیے اپنے بچوں کو ریت پر کھیلنے سے منع کیا کرو۔ معدے کی کمزوری ہو جانے کی صورت میں بکری کے دودھ میں سابودانہ پکا کر کھا لیا کریں۔ اگر گھر کے اندر چونٹیاں زیادہ ہوں تو اسی جگہ پر سوکھا آٹا ڈال دینے سے چونٹیاں وہاں سے چلی جائیں گی۔ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ بخار کے اندر شہد کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتیں بھول جاتے ہیں اور شاید پریشان بھی ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ بھول جانا ذہین لوگوں کی نشانی ہے۔ ہریڑ کا مربع کھانے سے عقل بڑھ جاتی ہے۔ اور آپ کو آنکھوں کی کوئی بیماری ہو تو مچھلی کھانے سے گریز کریں۔ سونے سے قبل پھل کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ کھانے کا سب سے برا وقت ہے۔ اس وقت کھانے سے بلڈ پریشر اور شوگر بڑھ جاتی ہے۔ کوئی بھی چیز تلتے وقت کڑھائی کے اندر کچھ لیموں کے قطرے شامل کر دیں، ایسا کرنے سے تیل تلی چیز میں کم جذب ہوگا۔ پیٹرول میں روئی ڈبو کر شیشہ صاف کرنے سے شیشہ ایک دم چمکدار ہو جاتا ہے۔ سر کے بالکل درمیان والی جگہ پر 2 منٹ دبانے سے بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہوتا اور آپ سکون محسوس کرتے ہیں۔ جو دوپہر کے وقت کالا نمک والا پانی پیتا ہے اس کا معدہ اور جگر کبھی خراب نہیں ہوگا۔ نیم کے درخت کے نیچے بیٹھنے سے جلد نرم رہتی ہے۔ خارش، پھوڑے اور پھنسیاں والے مریض روزانہ 5 عدد موسمیاں کھائیں اور اس موذی مرض سے چھٹکارا حاصل کریں۔ یہ ٹوٹکا کم از کم 10 دن تک لازمی کریں۔ اگر آپ اس طرح کے آسان ٹوٹکے جاننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔